الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين حاضرین مجلس، اسلام ایک ایسا آفاقی مذہب ہے جس کی جملہ تعلیمات نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے امن و امان کی ضامن ہے۔ اسلام میں جہاں ایمان و یقین، زہد و تقوی، عفت و پاک دامنی، شرم و حیا، عدل و انصاف، عفو و درگزر، رحم و کرم، دیانت داری و خودداری، محبت و شفقت، حق گوئی و بے باکی جیسے اخلاق حسنہ کی ترغیب ہے، وہیں تمام رذائل سے دور و نفور رہنے کی تعلیم بھی ہے۔ اس لیے روز اول ہی سے اسلام کی روشنی اتنی تیزی سے پھیلی کہ دنیا والے حیرت میں پڑ گئے، اور دشمنان اسلام نے دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے وبا کے دہل اعلان کرنا شروع کر دیا کہ اسلام کی اشاعت تلوار سے ہوئی، ملت اسلامیہ کے پاس بانو۔ لیکن جب ہم اس بات کی تحقیق کے لیے تاریخ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو تاریخ ہمیں چیخ چیخ کر جواب دیتی ہے کہ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، اسلام کی اشاعت تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق حسنہ سے ہوئی ہے۔ کیونکہ اگر اسلام کی اشاعت تلوار سے ہوئی ہے تو بتاؤ کہ صدیق اکبر پر کس نے تلوار اٹھائی؟ حضرت زید بن حارثہ پر کون حملہ آور ہوا؟ حضرت حمزہ جیسے دلیر پر کس نے آنکھیں دکھائی؟ حضرت عمر بن خطاب جیسے بہادر کو کس نے آنکھیں دکھائی؟ حضرت بلال و صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اسلام کے ترکنے پر کس نے مجبور کیا؟ اور ہاں انصار مدینہ پر نبی کے قدموں میں آنے کے لیے کون زور و زبردستی کی؟ اور سن 8 ہجری میں کفار مکہ پر دامن اسلام سے وابستہ ہونے کے لیے کون دباؤ ڈال رہا تھا؟ اے اسلام پر کیچڑ اچھالنے والوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا ان حضرات نے اسلام کو تلوار کے زور پر قبول کیا تھا یا اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے متاثر ہو کر؟ بولو، تمہاری زبانیں کیوں خاموش ہیں اور تم بولتے کیوں نہیں؟ ہاں ہاں، تمہیں خاموش ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ تمہیں بھی معلوم ہے کہ ان حضرات نے اسلام کو تلوار کے زور پر قبول نہیں کیا تھا، بلکہ ان حضرات نے اسلام کو اپنی رضامندی و خوشنودی سے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ محترم سامعین کرام، یہی نہیں بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھائیے، نظر ڈالیے عہد فاروقی پر تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسلامی مجاہدین نے قبول اسلام پر کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا، بلکہ سب کو مذہبی آزادی دی گئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ امان جو آپ نے فتح بیت المقدس کے موقع پر عیسائیوں کو دیا تھا، آج بھی تاریخ کے اوراق میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہیں کہ ان کے گرجاؤں میں نہ سکونت کی جائے، نہ ان کو ڈھایا جائے، نہ ان کو نقصان پہنچایا جائے، نہ ان کے مالوں میں کسی طرح کی کمی کی جائے، اور نہ ان پر مذہب کے سلسلے میں کسی طرح کا جبر کیا جائے۔ اے عقل کے اندروں، کیا تمہیں یہ تحریر نظر نہیں آتی جس میں صاف صاف مذہبی آزادی دی گئی ہے؟ اے اسلام کے چہرے کو مست کرنے والوں، ابھی اور آگے بڑھو اور ان خطوط کا بھی مطالعہ کرتے چلو جن کو حجاج بن یوسف جیسے ظالم و جابر گورنر نے فاتح اللہ محمد بن قاسم کے پاس بھیجا تھا۔ حجاج بن یوسف صاف صاف لکھتا ہے کہ ان کے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، اور ان کے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، اور تو اور ذرا لمبا سفر طے کیجیے اور فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کی رحمت فیاضی کا تذکرہ بھی سنتے چلے، جس نے بیت المقدس کو نہ صرف خون خرابے سے بچایا تھا بلکہ تمام عیسائیوں کو خیر عافیت سے نکلنے کا موقع بھی دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب